لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں, بچوں کو عادی بنائیں, تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں, نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں, کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے, الحمدللہ, آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ, ایک منظر ہے, بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے کیا دیکھ رہے ہیں, آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا, پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے, ابے کبھی کتاب بھی لے کے بھی بیٹھ جایا کر, کہتے ہیں نا ماں باپ, ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں, نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو, تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہو, ارتغل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن, اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تھے ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے, گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ماری توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے, اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی اسے, بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن کمائے. تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ, ٹھیک ہے نا, ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے, بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابھی ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے, انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. تو یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا. سکون اس سے دیکھو, بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے, اس سے ٹینشن ہوتی ہے, صحت خراب ہوتی ہے. جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, ریلیکس. شریعت اس کے اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو. اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو, اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. اب سوال پیدا ہو, اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ غصے کی کڑوے گھونٹ پیتے ہو, برداشت کرتا ہے نا آدمی, ایک ڈپریشن میں آتا ہے, ٹینشن میں آتا ہے, جاری کر دو تو ٹینشن کیا ہے, غصہ آیا پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا, وہ ٹینشن پارسل ہو گئی, وہاں پہ آپ سکون میں آ گئے. بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے. جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں, آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم, ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے. یہ بھی نشہ ہے. شریعت نے کہا برداشت کر لو, یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے, جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی, پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے, پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا غصہ آنا, دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے. اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن. کیا خیال ہے, اس کی بھی تو سائیڈ افیکٹ ہے نا بہت زیادہ, وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا. پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں, ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے, وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا. تو عبادت کا ماحول بنائے گھروں کے اندر, عبادت کی عادت ڈالے گھروں کے اندر. اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو, جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی عادی ہو, اس سے نکاح کرو اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ.
اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں وستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی، ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے نحوست کے کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے۔ اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو، وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں گے۔ 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں، مسلمان کا یہ ہنی مون ہے۔ یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی مون؟ یہ والا جو ہنی مون ہے نا، جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، اس میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں، بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں جا کے دیکھیں گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں، کپڑے اپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں، شادی غفار سے ہوئی تھی، اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں۔ تو جب یہ کلچر دیکھتی ہے تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا، سارے نہیں بگڑتے، خطرہ عورت ہے بگڑنے کا۔ مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا، وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل دیا، ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں، یار یہ کیا مذاق ہے۔ سارے نہیں بگڑتے، کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں۔ تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے، سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے، عمرے پہ لے جاؤ بیگم کو، تبلیغ میں لے جاؤ بیگم کو، آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا۔ میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے، تو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے، تو ان کی ذرہ نوازی گھر میں لے گئے، ان کے گھروں کا ماحول دیکھا، میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی جنت ہے۔ مستورات، نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، سسر کا ادب۔ آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو، اس طرح کے ڈائلاگ، یہ ساس کی خدمت واجب نہیں، سسر کی خدمت واجب نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا، رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا، داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے، تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کی قائم مقام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے، لیکن جب گھروں میں دین آئے گا، تمیز آئے گی، تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے۔ بہو کیا کہے گی، بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے۔ تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے، خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے۔ بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت، تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے، اگر غیرت ہے اس میں۔ کہتا بیگم مجھے بھول جاؤ، میری ماں کی خدمت کرو، اسی سے دل جیتو۔ تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ، اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے۔ لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے، ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ، بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں، بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں، اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی، میں بزی ہوں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا، ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے، بہویں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، گھر بھرا ہوا ہے، سمجھتے ہو۔ ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب، وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی، وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے، دور کرنے کا ذریعہ بن رہی۔ واہ رے واہ، بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی۔ بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہیں، جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا، اس کو پورا کرو۔ ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے، شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی، تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہے۔ ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا، شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی، تو کسی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں، وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے، وہ کچھ بھی نہیں کرے، تو وہ کیا ہے، یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک عورت نے اعتراض کیا تھا، اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں، میں خود بہو ہوں۔ میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا، اس کے کمنٹس، اس نے کہا میں خود بہو ہوں، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی۔ مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا غیرت مند بہو وہی خاندانی بہو، اسکرین شاٹ لے لیا۔ میں نے کہا بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس نے۔ وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں، پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی، ہم انگریز بن چکے ہیں، آدھے سے زیادہ ریلیشن ختم، جو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا، برباد۔ تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے۔ کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی، کروانے سے سمجھ میں آتی۔
حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے۔ تو مشہور واقعہ ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دینا، اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو۔ تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا، اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوٹی۔ اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی، کسی نے ایک نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے، دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے، چھوڑ دیں اس کو، کوئی اچھی تسبیح رکھ لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے، اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ انسان مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو محبت۔ تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو، آج کل یہ بالکل ختم۔ تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا؟ بولو نا، 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے، کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک انٹرٹینمنٹ، بھائی کچھ مزہ آئے گا، تو مزہ نہیں آتا، وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے، وہ ہے بھائی کوئی فلم دکھائیں گے، کیا کریں گے، کوئی پروگرام ہوگا، کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں، وہ معمولات کروائیں گے، بھائی صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح ہے، پھر تعلیم ہے، پھر وہ مذاکرہ ہے، بورنگ لائف۔ لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے اب وہ ریونڈ کے مقیمین بن گئے ہیں، وہ سارا دن اسی معمول میں، او بھائی آپ یہ تو بڑی بورنگ لائف ہے، انہوں نے کہا ہم سے چھڑوا کے دکھاؤ یہ لائف، ہمیں اسی میں مزہ ہے۔ ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے جو عینی شاہدین گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں، دل نہیں بھر رہا۔ آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار 2-4 چیزیں مانگ لی بس ختم ہے، اب کیا۔ مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ جن کا دعاؤں میں دل لگ جاتا ہے نا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا۔ اب ہوتا کیا، ہم جب پہلی مرتبہ گئے، ایک تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، لوگ آئے بہت دور دور سے۔ حضرت کا معمول تھا فرض نماز کے بعد عام طور پہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے، اجتماعی دعا، انفرادی بھی نہیں، رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کے لمبی دعا مانگتے تھے۔ لیکن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے۔ وہ بتاتے تھے یہ دعا بیان سے پہلے کی دعا ہے کہ اللہ میں جو لوگوں میں بات کروں گا تو مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو۔ تو حضرت عصر کے بعد بیان سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے، اتنی لمبی، بعض دفعہ اکیلے دعا ہو جاتی، ہم کہتے بیان کا ٹائم تو رہا نہیں ہے، حضرت کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بیان پھر بہت مختصر ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو مختصر ہوتا اسی نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی، ایسی ایسی قربانیاں دی لوگوں نے۔ تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تو مختصر کر لیا کریں۔ اچھا ویسے جب بھی حضرت سے کوئی آ کے کہتا نا کہ حضرت یہ دعا مانگ لے میرے لیے، تو حضرت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے آپ کی حاجت پوری ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ہم نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں آپ مختصر۔ تو حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر مجھ سے جلدی ہاتھ نیچے رکھے نہیں جاتے، سمجھ رہے ہیں، پھر نہیں دل چاہتا۔ جواد اور کریم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، پھر تو ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ مانگتے چلے جاؤ بھائی۔ آج دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، بس اجتماعی دعائیں چل رہی ہیں، امام مانگ رہا ہوتا ہے پیچھے ہول سیل کے حساب سے آمین، چلو غنیمت ہے وہ بھی۔ انفرادی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ سے رشتہ بناؤ، ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا سیکھو۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، تو میں نے بتایا نا جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے، اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی، تنہائی میں، اکیلے میں۔ تنہائی کا موقع نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مانگا کہ مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے، اصل دعا میں کیا ہے؟ انفرادی۔ لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو۔ تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی اور نماز کی، عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے۔ اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت، پھڈا ہو جائے گا بیگم سے، بچوں سے پھڈا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے، کس کا؟ تبلیغ کا۔ وقت لگاؤ اس میں، دیکھو گھروں کا، میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی گھروں کا ماحول بالکل
چینج ہو جاتا ہے, بالکل چینج ہو جاتا ہے. گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی پھر, اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات, ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ الوصیتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں, بولو نا, ہے ہی نہیں, بزرگ ہی نہیں ہے ان لوگ کے یہاں. ایک آدمی جو تھا نا, پتہ نہیں کس فرقے کا تھا, تو وہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا. اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو کروں گا. ہم نے پوچھا وجہ کیا, کہہ رہے یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے. صحیح ہے نا, کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں. ہاں, کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے. آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوگا, آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا. شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا, خوب سمجھ لو. جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا نا, آپ کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے. تو شیطان کہتا ہے میں محنت کیسے کروں اس کے اوپر. دیکھو کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتی ہیں نا, فارغ آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ سر یہ بہترین فون انگیج جائے گا, تو وہ نہیں کریں گے نا. جس نے فون اٹھا لیا اس کو وہ پیکج پہنانا شروع کر دیا, تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, چلو جی اپنی پروڈکٹ منجن جو بھی ہے اس کو لا کے پہنا دی. جو مصروف ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو غصہ آئے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا جا کے. تو شیطان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. جو مصروف آدمی ہوتا ہے شیطان کی اس تک رسائی مشکل سے ہوتی ہے, اور جو ویلے ہوتے ہیں نا, ویلے سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل, فارغ ہوتے ہیں, شیطان کہتا ہے تو فارغ بیٹھا ہوا ہے, چل میں تجھے اپنے کام میں لگاتا ہوں. نئی فلم آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, چل وہ چل کے دیکھ تو جا کے. الٹے کاموں میں لگائے گا آپ کو, فحش فلموں میں لگا دے گا, پان گٹکے میں لگا دے گا, شراب میں لگا دے گا, برائیوں میں لگا دے گا. آپ نے اپنا اگر اسکیجول ایسا بنایا کہ سارا دن آپ کے پاس فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہے تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. سارا دن اپنا اسکیجول بنا کے اپنے آپ کو بیزی کر لیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو شیطان اس میں پتہ ہے کام کیا کہے گا, ابے کیا سارا دن مصروف ہو جائے, پاگل ہے کیا, تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. تو سارا دن مصروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاموں میں مشغول ہو جائیں, تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں, لیکن وہ تفریح جو جائز تفریح ہو اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں آپ. بلکہ شروع میں تو تفریح کا ٹائم زیادہ ہو, کاموں کا ٹائم بولو نا کم ہو. جو ویلے ہیں نا ایک دم سے ان پہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا تو مر جائیں گے ٹینشن سے. تو اپنے آپ کو عادی بنائیں, پہلے کم معمولات رکھیں صبح شام کے, کم معمولات, اور جو باقی فارغ دینا اس کو سوچیں کیا کرنا ہے, تو اس کو کسی جائز تفریح میں پہلے سے لگا دیں آپ. جائز تفریح کیا ہے بھائی, جاگنگ ہے, جم ہے, سوئمنگ ہے, جانور پالو ان پہ دل لگاؤ, بہلاؤ ان میں, بچے پالو ان کو لے کے گھومو پھرو, نلی نہاری کھاؤ, جا کے تاریخ روڈ پہ نہاری کھانے نکل جاؤ. وہاں یار سنا ہے وہ نئی بریانی مارکیٹ میں آئی ہے, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ کیا کون سی تفریح, حیدرآباد کی مچھی سنا ہے بڑی مشہور چل رہی ہے آج کل. اب لیکن یہ جب پیسے ہوں گے تو ہوگا نا, جب پیسے نہیں ہے تو کیا کریں پھر. پیسے نہیں ہیں تو وہ اور آسان ہے زندگی. جب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا زندگی اور کیا ہے, کیونکہ اس بات گناہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے, پھر وہ گٹکے کے لیے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے. تو جو پیسے نہیں ہیں تو اور کسی چیز میں اپنے آپ کو, جاگنگ کے لیے پہ پیسے لگتے ہیں, سوئمنگ پہ لگتے ہیں پیسے ٹکٹ, لیکن جاگنگ پہ کوئی پیسہ بولو نہیں لگتا. جم کی فیس بھی آج کل بہت ہی بےچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں جم والے کے, یار وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ. جم میں ایڈمیشن کروا لو, فیس پی جاؤ, استغفر اللہ, یعنی فیس بعد میں دے دو. جم والے سے بولو تو زکات نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, اتنا بڑا بزنس ہے, بولے ہاں نکالتا ہے, تو کہ میں زکات میں آ گیا بس, ٹھیک ہے نا, میں تیرے جم کی زکات ہوں. سمجھاؤ, غیرت ہوگی مان جائے گا انشاءاللہ. بولے یار کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا, میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے تو تھوڑا سا ڈنٹ وٹ پھیل لے دے, جان آئے گی, طاقت آئے گی, تیرے لیے دعائیں کروں گا رات کو. تو بہت سارے کام ہے جو غریب بھی کر سکتا ہے. چوزے تو پال سکتا ہے نا, مور نہیں پال سکتا اور ہرن نہیں پال سکتا. یہ جو ہم نے تو بچپن میں اتنے پالے ہیں, یہ مرغی کے بچے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ چوزے ننگ برنگی, اس کا اتنا مزہ ہے. آپ کہہ سکتے یار مجھے ان چیزوں میں دل نہیں لگتا, مجھے پتا ہے آپ کا دل نہیں لگے گا ان چیزوں میں. پال کے دیکھو, کچھ دن دل لگنا شروع ہو جائے گا. جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نے وہ ہمارے خادم ہے نا, اس کے ذمہ میں نے دانا باجرے کا کام لگایا ہوا, جب میں نہیں ہوتا تو کہہ رہا ہے مجھے محبت ہو گئی پر ان مرغیوں سے. گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں کرتے اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں ہی بیزی کر لو. اگر نہیں کیا بیزی تو سمجھ لو بہت خطرناک گناہوں کی طرف دل جائے گا.
اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی، پھر دل چاہے گا اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے۔ وہی بات ہے کہ جیسے جیسے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے گناہ کی خواہش بڑھے گی، لیکن صحت ساتھ دینا چھوڑ دے گی، بڑھاپے کی طرف جاؤ گے، پھر ہوگی ڈپریشن، یار میں نے کیا یہ، اور اس ڈپریشن میں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے، گولیاں کھاؤ گے، اور بالآخر ایک دن اسی میں انتقال۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک آدمی نے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ ناجائز تھا عشق اس کے لیے، وہاں شادی کی کوئی امید نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھ یہ جو تیرا صنم ہے نا، محبوب ہے، جو تیرا معشوق ہے، یہ تو تجھے ملے گا نہیں، اور تو اللہ سے بھی جائے گا، اس کی محبت میں خدا کو بھی کھو بیٹھے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے ملے گی، لازمی ملے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا عاشق لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ مجھے ملے گی، مجھے ایسی بشارتیں مل رہی ہیں۔ بالآخر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی اور اس کے بچے ہو گئے، اور وہ اس کو ماموں کہنے لگے۔ تو ایسے موقع پہ اس نے یہ شعر کہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو جس چیز میں آپ ٹائم گزارنے ہیں، ہم اور آپ سبھی اصلاح کے قابل ہیں، عبادت سے جان چھوڑا کے عادت نہیں ڈال رہے دعائیں مانگنے کی۔ دیکھو ابھی دعاؤں مانگنے کی عادت ڈال دی نا، خدا کی قسم بڑھاپا اتنا پیارا گزرے گا، اتنا مزے کا گزرے گا کہ رش کریں گے لوگ آپ کے بڑھاپے پہ۔ ابھی عادت ڈال لی جوانی میں لمبی لمبی دعاؤں کی، دل لگا لیا، شروع میں لگے گا نہیں، عادت ڈالیں، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آپ کو مزہ ہی دعا میں آئے گا۔ انگریزوں کا بڑھاپا خدا کی قسم بہت ڈینجرس ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نہ خدا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، نہ پبلک ہوتی ہے۔ کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ جاؤ نا ان ملکوں میں 2 منٹ کے لیے، وہ پیسے دے گا آپ کو۔ ہمارے پاکستانیوں نے یہ کام شروع کیا، مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو بے روزگار ٹائپ کے پاکستانی ہیں نا، جو ادھر ادھر سے ہو کر آ گئے، پیسے نہیں ہیں، وہ بڈھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیچاری بوڑھی عورتوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی، وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہیں۔ تو وہ آئے اپنا پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آیا، وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہے، چلو کسی نے تو لفٹ کرائی۔ ہمارے تو جو بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے حضرت کو ہم نے بڑھاپے میں دیکھا، وہ تو پھر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں، وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ اللہ سے راز و نیاز۔ ہمارے بوڑھوں جو اللہ والے بوڑھے ہیں، پبلک چاہ رہی ہے ان کے گرد آ کے بیٹھے، ان سے کچھ سیکھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزہ کس میں ہے؟ تنہائی میں۔ ہمارے حضرت کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزرتا تھا۔ ابھی سے عادت ڈالو، یہ حضرت بننے کے بعد نہیں ہوگا، یہ ابھی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنے نام کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے، اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے۔ میں شرک آتا کیسے ہے؟ آپ کہو گے جو میں نے آیت پڑھی میں اس سے ہٹ رہا ہوں، یہ آیت ہی میں داخل۔ جب جنت کی طرف دوڑو گے تو پہلے عقیدہ تو ٹھیک ہوگا نا، صحیح ہے نا؟ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو جنت کی دوڑ میں تو آپ کو وہ یونیفارم پہن لیا جس میں دوڑ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں یہ کہ جنت کی طرف دوڑو، تو دوڑنے کے لیے آپ کوئی میدان ہو، اس میں دوڑ کے مقابلے میں آپ جا رہے ہو، تو پہلے آپ کے پراپر شوز چیک کریں گے، آپ کا ٹریک سوٹ چیک کریں گے، کارڈ وارڈ چیک کریں گے، پھر آپ کو میدان میں آنے کی اجازت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا چڈی بنیان میں ننگے پاؤں پہنچ گئے اور کہ میں بھی دوڑوں گا، بولیں گے بھائی تو ہمارا سارا امیج خراب کرے گا دنیا کے سامنے۔ تو جنت کی دوڑ میں شرکت کے لیے جو یونیفارم پہننا ہے، جو شرط ہے، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ اگر کوئی شرک کے ساتھ آئے گا تو اس دوڑ میں، جنت کی دوڑ میں، وہ شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے اچھے اعمال کر لے، تہجد سے محراب بنا لے، ماتھے پہ کتنا ہی کچھ کر لے، اللہ کہتے ہیں تو جہنم میں تو جائے گا، تیری عبادت مقبول نہیں ہے۔ بھائی شرک کے ساتھ اگر عبادت مقبول ہوتی تو ابراہیم علیہ شرک کی کوئی گنجائش ہوتی نا مشرک کی بخشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی اللہ مغفرت کرتا سب سے پہلے، نبی کے چچا کی مغفرت کرتا اللہ سب سے پہلے۔ ان کو نہیں بخشا اللہ نے کہ بھائی شرک نہیں معاف کروں گا میں۔ تو اب توحید کیا ہے؟ میں صرف وہ والی توحید بیان کروں گا، وہ والا شرک بیان کروں گا جو ہماری سوسائٹی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شرکی تو کس میں ہے، ان طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں جو شرک سوسائٹی میں پھیل رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کو بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے، 2 صفات کو، اور معبود کے لیے یہ 2 صفات کا ہونا ضروری۔ دیکھو دنیا میں کون سی حکومت ایسی ہے جس کی آپ زیادہ اطاعت کرتے ہیں یا زیادہ اطاعت کی جاتی ہے؟ نمبر 1، اس کے پاس پاور ہو، طاقت اس کی زیادہ ہو۔ نمبر 2، اسے قوم کا پتہ ہو کہ کون قانون کو توڑ رہا ہے اور کون قانون کی رعایت کر رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں جس حکومت میں ہوتی ہے تو وہ حاکم بننے کے لائق ہوتے ہیں۔
اب مثال کے طور پر ایک ملک میں ایسی گورنمنٹ ہے اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے، آپ نے لال بتی توڑ دی تو انہوں نے ٹریفک پولیس والوں کو کہا اس بندوں کو پکڑو، ٹریفک پولیس والے نے کہا میں نہیں پکڑ رہا، میں نانی کے گھر جا رہا ہوں، مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے۔ ایس ایچ او نے کہا بھائی حکومت کا آرڈر آیا کہ وہ شخص نے قتل کر دیا، اس کو پکڑو، پولیس کہہ رہی ہے بھائی جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم نہیں پکڑنے جاؤ، تو ایسے حاکم کی اطاعت کی جائے گی؟ بلکہ لوگ اس کو حاکم ہی نہیں مانیں گے، بولیں گے بھائی یہ موبائل ہے، یہ چلتا پھرتا ایک بس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ حاکم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس طرح حاکم کے پاس قدرت تو کامل ہو، پاور تو ہو، لیکن نالج ہی نہ ہو کہ پبلک کر کیا رہی ہے، نہ اسے کوئی خبر دینے والا ہو، پتہ ہی نہیں ملک میں ہو کیا رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، کون ملک کے قانون کو فالو کر رہا ہے، تو تھوڑے دنوں میں ملک کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں۔ تبھی جس ملک میں خفیہ ایجنسیوں کا نظام جتنا مضبوط ہوتا ہے وہی ملک اتنا اسٹیبل ہوتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر مل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو نا، بتوں کی اور عیسیٰ ابن مریم کی یا جس کی بھی، ان کا نہ علم کامل ہے نہ ان کی قدرت۔ 100% علم کامل انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی حکومت کا نہ انسانوں کا، نہ قدرت کامل ہو سکتی ہے۔ حکومتیں بھی بہت جگہ آ کے عاجز آ جاتی ہے، بھئی یہاں ہم یہ بہت بڑا آدمی ہے، اگر ہم نے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں اریسٹ کر لے، ایسا نہ ہو ہم اس کو گرفتار کریں، پتہ چلا کچھ محلے کا بدماش ہے، آپ اس کو پکڑنے گئے اس نے آپ کو پکڑ لیا الٹا۔ تو انسان کا علم بھی ناقص اور قدرت بھی، طاقت بھی کیا ہے؟ ناقص۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معبود ہونے کے لیے، خدا ہونے کے لیے، قابل عبادت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے کو حقیقی معنوں میں حاکم مانا جائے جس کا علم بھی کامل، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہ ہو، کو سب کچھ ہر وقت پتا ہو۔ یا بنی ان کان مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ انہا ان تک مثقال حبۃ، کہ اے میرے بیٹے، لقمان السلام نے کہا تھا نا کہ اگر تو رائی کے دانے کے برابر کسی پہاڑ میں گھس کے بھی کوئی نیکی کرے گا نا، ذرہ برابر، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، نیکی کر یا برائی کر۔ ایک مکھی بھی جب چیونٹی چل رہی ہوتی ہے نا، اس کی پاؤں کی سرسراہٹ بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی درخت سے جب گرتا ہے نا، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ کہتے ہیں کروڑوں پتے درختوں بھی گر رہے ہیں، ہر پتے کے گرنے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ایسا کامل علم ہے اس کا، کوئی چیز مخفی نہیں، ماضی کا بھی پتا ہے، حال کا بھی پتا ہے، اور مستقبل کا بھی پتا ہے۔ یہ کامل علم صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے پاس۔ آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کلی علم، یہ کلی علم ہو گیا نا، ہر چیز کا علم، کہ ہر چیز کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہے، تو آپ نے اس صفت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جو اللہ کا خاصہ ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاہے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، چاہے پیران پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، چاہے کسی کے بارے میں بھی عقیدہ رکھو۔ اب مشرک لوگ کیا کہتے ہیں آج کے، بھائی ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کے پاس بھی وہی علم ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اصل میں اللہ اور نبی میں فرق کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نبی کو بھی ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو بھی ہے، لیکن اللہ کو خود سے ہے اور نبی کو اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی کو علم دے دیا ہے، تو فرق تو ہو گیا۔ او بھائی فرق کرنا کافی نہیں ہے، نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے آپ مانو کہ نبی کا درجہ اللہ سے کم ہے، اتنا کافی نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم اللہ کے علم سے کم ہے۔ اللہ کو سب کچھ کا پتا ہے، نبی کے سب کچھ نہیں پتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کے علم میں نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے اللہ کو بھی عالم الغیب، نبی کو بھی عالم الغیب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی صفت علم میں پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، چاہے عطائی کہہ کے کرو یا ذاتی کہہ کے کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوسری چیز ہے قدرت، طاقت۔ میں نے بتایا تھا نا حاکم میں دو چیزیں، علم بھی ہو اور قدرت بھی ہو نا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ مجرم ہے تو اس کو پکڑ بھی سکتا ہو، تبھی اس حکومت کو ایک پاورفل حکومت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی حکومت کمزور ہے یا پاورفل ہے؟ تبھی اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں بچ سکتے بھائی، میری قدرت کامل۔ کامل کا مطلب میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہوں۔ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کے سبب اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، اور جو چیزیں سبب کے ساتھ منسلک۔
مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہو مفتی صاحب آپ بیان کر سکتے ہو؟ ہاں میں کر سکتا ہوں، اس کی مجھ میں طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان کرنے کا ایک سبب ہے، بولنا، میرے پاس زبان ہے، ہونٹ ہے، طاقت ہے، بول سکتا ہوں، جب تک بول سکتا ہوں بول رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسباب کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، اس کے ارادہ کن کا نام ہونا ہے۔ وہ ارادہ کر لے کسی چیز کے ہونے کا تو ناممکنات کو ممکن بنا دے گا۔ تو یہ قدرت کے بغیر کسی لاجک اور سبب کے کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھنا، یہ طاقت صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے پاس۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ طاقت نبی کے پاس بھی ہے، تمام چیزوں کی نہ بھی ہو، ایک چیز کی بھی ہے لیکن بغیر سبب کے، وہ بھی مشرک ہے۔ بغیر سبب کے کچھ بھی کرنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ انسان کچھ کرنے میں سبب اور لاجک کا محتاج ہے۔ آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر آپ جب سمندر میں ہو، چاروں طرف سے طوفان نے گھیر لیا، تو آپ پولیس کو فون کرو گے، سب سے پہلے مدد کس سے مانگو گے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ پولیس سے مدد مانگو کہ نہیں مانگو گے؟ یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ اسباب کے دائرے میں رہ کے مدد مانگ رہے ہو۔ آپ کو پتا ہے میں یہاں سے چیخوں گا، شاید میری آواز کسی بوٹ والے تک پہنچ جائے، وہ وہاں تک فون کر لے یا کال کروں گا، پھر پولیس بھی چھو منتر کر کے نہیں آ جائے گی، ہیلی کاپٹروں میں آئے گی، موبائلیں استعمال کرے گی، آنا چاہیے، آئے نہ آئے وہ اللہ ان کی مرضی، اور پھر ڈرائیور آئیں گے اور وغیرہ وغیرہ ہوگا، پورے اسباب کے تحت ہوگا۔ تو اب آپ پولیس کو ہیلپ مدد کے لیے پکار رہے ہو، پکارتے رہو، اس سے آپ مشرک نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ نے جب یقین ہو گیا کہ اب پولیس کے لیے یہاں پہنچنا ناممکن ہے، اب میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں، اب وہی ذات مدد کر سکتی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی بچا سکتا ہے، آگ میں ڈال دیا پھر بھی بچا لیا، جو مجھے اس پانی کے اندر ڈوبنے سے غیبی طاقت سے نکال سکتا ہے۔ اب اگر آپ نے کسی پیر، فقیر، مرشد کو پکارا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو، آپ مشرک ہوگے۔ کیوں بھائی؟ سبب کے بغیر مدد کرنا، یہ صرف یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اب مشرک نہیں، امیڈیٹلی مار دی۔ جو مذہبی اسکالر ہے مشرک، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقت ہے، خود سے ہے، اللہ نے دے دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی بھی اسباب سے ہٹ کے مدد کر سکتے ہیں، پیرانے پیر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ سمندر میں ڈوب رہے ہو تو غیب سے مدد آئے گی اور آپ بچ جاؤ گے۔ اگر نبی کو پکارو، فلاں کو پکارو، تو وہ نبی خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دے دیے، تو وہ اللہ کے دینے سے ہیں۔ پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھو کیا اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے دے؟ وہ جیسے بادشاہ خود بھی سزا دے سکتا ہے، خود بھی پانی پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ کسی کو وزیر پانی بنا دیتا ہے، تو ہم ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے پانی کے وزیر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم تو وہاں بھی نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا ہمیں۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں، کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینکر ہی آئے گا تو ہم ڈائریکٹ کدھر چلے جاتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں میرا خیال ہے 5 سال سے ٹینکر ہی ڈلوا رہا ہوں، تو پانی تو ونس اپون اے ٹائم ہم نے کبھی دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ لیکن خیر اصول دنیا کا کیا ہے بھائی؟ بادشاہ کے پاس جاؤ یا بادشاہ کے وزیر کے پاس جاؤ، تو وزیر کو اختیارات کس نے دیے ہوتے ہیں؟ بادشاہ نے۔ اصل اختیارات تو بادشاہ کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کہتے ہیں چلو یار وزیر تم کرو، کون 24 گھنٹے میرے پاس آئے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بادشاہ تو محتاج ہے نا، وہ سارے کام کر نہیں سکتا، لہذا وہ وزارتیں بانٹتا ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن جیسے وزیر کسی کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ سارے کام خود نہیں کر سکتا، لیکن بعض دفعہ محبت میں بھی تو بنا دیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو، بزرگوں کو محبت میں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کا مقام مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ نے رائٹس دے دیے کہ جیسے اولاد میں دے سکتا ہوں تم بھی دے سکتے ہو۔ چلو کوئی تم سے مانگ لے گا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیں، چلو اے نبی آپ بھی دے سکتے ہو، یہ میں نے آپ کو بھی اختیار دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک، صحیح ہے نا؟ مشرکین مکہ بولتے تھے کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اصل میں ان بتوں کی نہیں کر رہے، اصل میں تو بڑے بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں جن سے اللہ بڑا خوش ہوا ہے، تو اللہ نے ان بزرگوں کو اختیارات دے دیے ہیں۔ ان پاگلوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ پتھر کے بت کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا، اللہ نے دیے ہیں ان کو، تو ہم یہ ان کی مورتیوں کا جب پکاریں گے تو مدد اللہ ہی کرے گا، لیکن
اللہ نے مدد کرنے کے لیے کس کو اختیار دے دیا ہے؟ ان بزرگوں کو، تو وہ بزرگ کر دیں گے. جیسے ہم جب پانی کی وزارت کے پاس جاتے ہیں یا کہ الیکٹرک والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں بجلی چاہیے، تو دیتی تو گورنمنٹ ہی ہے، لیکن گورنمنٹ نے بجلی دینے کے اختیارات کے الیکٹرک والوں کو دے دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی یہ ہے شرک. اللہ کہتا ہے میں نے قطعاً اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کے اختیار کسی کو بھی نہیں دی. ناممکن ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. بس کسی سے خوش ہو کے ایسا کہ میں نے اولاد دینے کا اس کو اختیار، روزی بڑھانے کا اس کو اختیار دے دیا، ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں اسی شرک کی نفی ہے. یہ والا شرک تو عرب میں تھا ہی نہیں کہ خود سے کوئی خدا بنا ہوا اور خود سے سارے اختیارات آ گئے ہوں. یہ تو تھا ہی نہیں. وہ تو کہتے تھے اللہ نے اختیار دیے ہیں. تبھی تو وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ. وہ نعرے لگاتے تھے کہ اے اللہ کو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو شریکہ او کما قال، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو نے خود اپنے ساتھ شریک کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو بھائی خوب سمجھ لو، نبی کے پاس، بزرگوں کے پاس نہ علم کامل اور نہ قدرت کامل اور نہ اسباب سے ہٹ کے ایک کام کرنے کی بھی قدرت ان کے پاس. اسباب سے ہٹ کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں یہ اختیار میں نے کسی کو دیا ہے ہی نہیں. اسی کی تو قرآن میں مثالیں ہیں. اللہ جب قرآن میں کتنی مثالیں دی اللہ نے کہ بھلا تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی حکومت میں، ہے بھائی؟ حالانکہ وہ غلام تو انسان ہے، پھر بھی غلام کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ پورا اپنے مولا کا غلام ہوتا ہے. غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں غلام کو تم کچھ بھی نہیں دیتے. اگر دیتے بھی ہو تو تمہارا اگر کوئی مولا اپنے غلام کو گفٹ بھی دے دے نا تو ملکیت مولا ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ غلام جب مولا کا ہے تو وہ غلام کی ملکیت میں کچھ آ ہی نہیں سکتا. اب تو غلاموں کا نظام ختم ہو گیا، لیکن جب تک غلاموں کا نظام تھا تو غلام کی ملکیت میں کچھ آ ہی نہیں سکتا. آپ 100 دفعہ کہتے ہیں 1 کروڑ تیرے ہوئے، پھر بھی وہ مولا کا ہی ہے، کیونکہ جب یہ غلام مولا کا ہے تو 1 کروڑ بھی کس کے ہیں؟ مولا کے. تو اللہ کہتے ہیں تم شریک نہیں کر سکتے. تم مکمل اختیارات دے کے بھی تمہارے پاس ہی اختیارات رہیں گے، اس کو شریک نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، آزاد پیدا ہوا تھا. تو تمہاری غلاموں سے جو نسبت ہے، تم اپنی میری اس مخلوق سے نسبت، اس مخلوق کو اس سے بھی زیادہ تم نے پروٹوکول دے دیا. تو میں اب بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ عقیدہ پتا چلا کہ اللہ کا علم بھی کامل. اللہ نے اپنے علم میں کسی کو بھی عالم الغیب نہیں بنایا. اللہ کی قدرت بھی کامل. اللہ نے اس قدرت میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. اور پھر بھی ایک سوال دہراتا ہوں میں، اگر پھر بھی کوئی کہتا نہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات دے دیے تھے، تو پھر اس سے ایک سوال پوچھا کریں. اس سے ایک سوال، اور لہذا ہم نبی کو بھی پکار سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری یہ مدد کرے. انظر حالنا واسمع قالنا. آج کل مسجدوں میں یہ دعائیں چل رہی ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، ہماری حالت کو دیکھیں، ہماری باتوں کو سنیں. یہ مسجد میں اوپر آیت لکھی ہوگی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ہے بھائی؟ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اوپر آیت لکھی بھی ہوگی اور یہاں چل رہا ہوگا یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. تو آپ تو اس آیت کی دھجیاں مسجد کے اندر دھجیاں اڑا رہے ہو. تو اس لیے مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ بولو بھائی، اللہ سے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. محتاجی میں ہم سب برابر